السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دل جمی اور محنت سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم 6 کلاس کی انگلش سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کا سب سے پہلے لیسن نمبر 1 ہے، جس کا ٹاپک ہے کہ فیئر ڈیلنگ، یعنی کہ منصفانہ لین دین آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد نام آئے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام آئے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی پڑھیں، یعنی کہ ان پہ درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات پڑھیں گے کہ کیسے وہ لوگوں کے ساتھ منصفانہ لین دین کرتے تھے، کیسے دوسروں کے ساتھ لین دین تھا، اور پھر انہیں کیسے واپس کرتے تھے لین دین کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ سبق جب ہم مکمل کریں گے تو ہمیں کیا کیا چیز سمجھ آئے گی، ہم کس چیز کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے۔ آئیڈینٹیفائی اے ٹاپک سینٹینس ان اے پیراگراف، پیراگراف میں ٹاپک سینٹینس ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ٹاپک سینٹینس مین کہ وہ کس ٹاپک سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ Analyze paragraph to identify sentences that support the main idea through example۔ اب ہم نے ایسے پیراگراف کی نشاندہی کرنی ہے جو جملے میں مین آئیڈیا، مرکزی خیال کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ Demonstrate use of common and proper noun، اب ہم نے کامن اور پراپر ناؤن کے بارے میں بھی پڑھنا ہے۔ Use regular and irregular verbs in a speech and writing، ہم نے بولنے اور لکھنے میں ریگولر اور irregular verb کے بارے میں کا استعمال پڑھیں گے۔ Use simple past tense، ہم نے simple past tense for describing past events، ہم جو ہے ماضی کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ہم نے past tense کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل ماضی کا استعمال کرنا ہے۔ Use dictionary to locate guide words and entry word، ہم نے ڈکشنری کا استعمال کرنا ہے اور اس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ گائیڈ ورڈز اور انٹری ورڈز کہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تمام چیزیں ہم نے اس لیسن میں انشاءاللہ سیکھنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل پری ریڈنگ ہے ہمارے پاس۔ پری ریڈنگ پہلے بھی بتایا جاتا ہے کہ پری ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ لیسن کو پڑھنے سے پہلے آیا کہ ہمیں کچھ معلومات ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واٹ از فیئر ڈیلنگ، اب ہمارے پاس فیئر ڈیلنگ کیا ہے پڑھا، ہمارے پاس منصفانہ لین دین کیا چیز ہے پڑھی، یعنی کہ وہ تھوڑا سا سبق کو پڑھنے سے پہلے ایک یعنی کہ سوال پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ اٹ مینس دیٹ وی شوڈ آلویز بی فیئر اینڈ آنیسٹ ان آور ڈیلنگ ود ادر پیپل۔ کیا مطلب ہوا کہ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین میں ہمیشہ منصف اور ایماندار ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو اگر واپس کرنی ہے تو پوری ایمانداری سے کرنی ہے، اور ہم کسی چیز کو دیتے ہیں کسی چیز تو اتنی ہی چیز لینی ہے کہ جتنی ہم نے اس کو چیز دی ہے، نہ کہ زیادہ، ٹھیک ہو گیا۔ واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف اے فیئر ٹریڈ، اب جو منصف ہوتا ہے یعنی کہ جو انصاف کرنے والا تاجر ہوتا ہے، جو انصاف کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ a trader is always honest, true, fair and trustworthy in his dealing with others۔ کیا مطلب ہوا کہ ایک تاجر دوسروں کے ساتھ اپنے لین دین میں ہمیشہ ایماندار، سچا، منصف اور قابل اعتبار ہوتا ہے، ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہیں وہ تاجر کی جو کہ اپنی تجارت میں فیئر ڈیلنگ کرتا ہے، ایمانداری سے کرتا ہے، سچائی سے کرتا ہے۔ تو نیکسٹ اب ہم ٹرانسلیشن ود ورڈز میننگ کریں گے، ٹھیک ہے، ساتھ کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز تھے آلویز فیئر، ہمیشہ بالکل صاف، یعنی کہ منصف تھے، اینڈ آنیسٹ اور ایماندار، ان ہز ڈیلنگ اپنی کاروباری لین دین میں، ود ادر پیپل لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، ایون حتیٰ کہ بیفور ہز نبوت، اپنی نبوت سے پہلے،
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین میں منصف اور ایماندار تھے. دیکھیں کہ ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی تو یہ خصوصیات نبوت سے پہلے بھی تھی. ہی واز وہ تھے ناؤن مشہور ایز دا ٹروتھ فل ایک سچے اینڈ ٹرسٹ ورتھی اور قابل اعتبار. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور قابل اعتبار کی وجہ سے مشہور تھے. ان ہز ینگ ایج اپنی نوجوانی کی عمر میں، نوجوانی ہی میں، ہی بیکیم وہ بن گئے آ ٹریڈر ایک تاجر. یعنی کہ اپنی نوجوانی کی عمر میں ہی وہ کیا بن گئے؟ ایک تاجر بن چکے تھے. ہی ٹریڈڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے ود ادر پیپلز منی دوسرے لوگوں کی رقم کے ساتھ، ود گریٹ کیئر بہت احتیاط سے، بہت خیال سے، اینڈ واز ویری سکسیسفل اور اس میں کیا تھے؟ بہت ہی زیادہ کامیاب تھے. آپ نے دوسرے لوگوں کے پیسوں سے بڑی ذمہ داری سے تجارت کی اور بہت کامیاب رہے. دا پیپل آف مکہ مکہ کے لوگ ور مچ امپریسڈ بہت زیادہ متاثر تھے بائی ہز ٹریڈنگ اسکلز تجارتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی مہارتوں سے، اینڈ فیئر ڈیلنگ اور منصفانہ لین دین سے. کہ مکہ کے لوگ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مخالف بھی تھے، دشمن تھے، لیکن پھر بھی کیا کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی مہارتوں اور منصفانہ لین دین سے بہت زیادہ متاثر تھے. They had complete trust in him. They had ان کو تھا complete مکمل trust بھروسہ in him آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. ٹھیک ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے. It was his honesty یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری تھی، اینڈ فیئر ڈیلنگ اور منصفانہ لین دین ان بزنس کاروبار میں، دیٹ کے امپریسڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متاثر کیا. ٹھیک ہے، کیا ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور کاروبار لین دین میں منصفانہ لین دین تھا کہ جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متاثر کیا. شی فرسٹ پہلے انہوں نے انٹرسٹڈ سپرد کر دیا ہر انٹرپرائز اپنا کاروبار ٹو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلے کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کاروبار آپ کو دے دیا، آپ کے سپرد کر دیا، اینڈ لیٹر اور بعد میں میرڈ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی. آل دا پیپل تمام لوگ ہو ہیڈ ڈن جو کر چکے تھے بزنس کاروبار ڈیلنگ لین دین ود ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیفور ہز نبوت آپ کی نبوت سے پہلے، کہ وہ لوگ جو آپ کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاروباری لین دین کر چکے تھے. ٹھیک ہے، ہیڈ آلویز پریز ہمیشہ تعریف کرتے تھے ہیز انیسٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی، اینڈ فیئر ڈیلنگ اور منصفانہ لین دین کی. تو یہاں سامنے ہمارے پاس ایک وائڈنگ کوشچن ہے کہ واٹ امپریس دا پیپل آف مکہ اباؤٹ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی چیز تھی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز تھی کہ لوگوں کو متاثر کیا؟ تو کیا تھی؟ اٹ واز انیسٹی اینڈ فیئر ڈیلنگ ان بزنس. ٹھیک ہو گیا. تو پیراگراف نمبر 2 ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو گریٹ امپورٹنس، گیو دی گریٹ بہت زیادہ امپورٹنس اہمیت ٹو فیئر ڈیلنگ منصفانہ لین دین کو ان بزنس کاروبار میں تھرو آؤٹ مکمل ہز لائف اپنی زندگی میں، اینڈ سیٹ ہم سیلف اور اس کو سامنے رکھا ایز اے رول ماڈل، ایک رول ماڈل کے نمونے کے طور پر فار دا ہول ورلڈ تمام دنیا کے لیے. تو کیا مطلب ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کاروبار میں منصفانہ لین دین کو بہت اہمیت دی اور پوری دنیا کے لیے اپنے آپ کو بطور رول ماڈل پیش کیا. ٹھیک ہو گیا. مینی انسیڈنٹس بہت سے واقعات
کین بی کوٹڈ، بہت سے واقعات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے فرام دا لائف آف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ٹو شو دکھانے کے لیے کہ ہاؤ جسٹ کیسے اینڈ فیئر منصف تھے ہی واز ان ہز بزنس، اپنے کاروباری لین دین کاروبار میں، ڈیلنگ لین دین میں، ود ادر پیپل، دوسرے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہت سے واقعات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاروباری لین دین میں کتنے دیانت اور انصاف پسند تھے، یعنی کہ منصف تھے. ٹھیک ہو گیا. پیراگراف نمبر 3 ہے کہ once the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باروڈ، ادھار لیا، a camel، ایک اونٹ، from someone، کسی سے، and returned، اور لٹایا، a better one، ایک اچھے طریقے سے. کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک اونٹ ادھار لیا اور اس سے بہتر اس کو واپس کیا. دین پھر ہی صلی اللہ علیہ وسلم said، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دا بیسٹ پیپل، بہترین لوگ، آر دوز، وہ ہیں، ہو پے، جو، پے آف، جو ادا کرتے ہیں، دیئر ڈیبٹس، اپنے قرضے، جوائفلی، خوشی سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے قرضے، واجبات، یعنی کہ خوشی سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو چیز لی ہوتی ہے اس کو خوشی سے واپس کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 4 ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلویز انسٹرکٹڈ، کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کرتے تھے، ہز کمپینین، اپنے صحابہ کو، ٹو بی فیئر، کیا، منصف رہنے کے لیے، ان بزنس، کاروبار، ڈیلنگ، لین دین، ان دیئر پریکٹیکل لائف، اپنی عملی زندگی میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو ہدایت دیتے تھے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں، کاروباری لین دین میں منصف رہیں، انصاف پسند رہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسینگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، دا ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ ورتھی، ٹھیک ہے، دا ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ ورتھی، کہ سچا اور قابل اعتماد سوداگر، مرچنٹ، سوداگر، از ایسوسیٹیڈ، شامل ہوگا، ود انبیاء، انبیاء کے ساتھ، دی اپرائٹس، ٹھیک ہے، صدیقین کے ساتھ، اپرائٹ، صدیقین، سچوں کے ساتھ، اینڈ دا مارٹیئرز، اور شہداء کے ساتھ. ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور قابل اعتماد سوداگر، تاجر، ٹھیک ہے، کیا، قیامت کے دن، یعنی کہ کل اس کا حشر یا قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اب سوال آ رہا ہے سامنے ہمارے پاس بیٹا، واٹ از دا اسٹیٹس آف دا ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ ورتھی مرچنٹ. اب دیکھیں وہی پوچھا جا رہا ہے کہ جو ٹروتھ فل، سچا اور ٹرسٹ ورتھی یعنی قابل اعتماد مرچنٹ ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ دا ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ ورتھی مرچنٹ از ایسوسیٹیڈ ود انبیاء، دا اپرائٹس اینڈ دا مارٹیئر. تو سیم ہے کہ دا ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ ورتھی مرچنٹ از ایسوسیٹیڈ ود انبیاء، دا اپرائٹس اینڈ دا مارٹیئرز، یعنی کہ یہ اس کا سوال ہوگا. پیراگراف نمبر 5 دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلسو ایڈوائز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی کی، ہز کمپینین، اپنے صحابہ کو، ساتھیوں کو، ٹو اوائڈ، دور رہنے کی، ڈاؤٹ فل تھنگ، کیا، مشتبہ چیزوں سے، شک والی چیزوں سے، ان بزنس ڈیلنگ، کاروباری لین دین میں. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ وہ کاروباری لین دین میں مشتبہ چیزوں سے دور رہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رپورٹڈ بیان کرتے ہیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، وٹ از لافل، کہ جو کچھ جائز، قانونی چیز ہے، از کلیئر، واضح ہے، اینڈ وٹ از ان لافل، یا غیر قانونی چیز ہے، از آلسو، وہ بھی کلیئر ہے،
وہ بھی واضح ہے. یعنی کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے. تو کاروباروں میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ سامنے ہوتا ہے. بٹ بٹوین دیم آر سرٹین، لیکن ان کے درمیان میں بالکل ٹھیک ہے، ان کے بالکل مخصوص جو چیزیں ہیں ڈاؤٹ فل، ٹھیک ہے، سرٹین ڈاؤٹ فل تھنگ، شک والی چیزیں، وچ مینی پیپل جو کہ بہت سے لوگ ڈو کرتے ہیں، ناٹ ریکگنائز پہچانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ قانونی یعنی جائز ہے وہ بھی واضح ہے، اور جو کچھ غیر قانونی یعنی ناجائز ہے وہ بھی واضح ہے. لیکن ٹھیک ہے، آگے ہمیں بتا رہے ہیں کیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مخصوص مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں پہچانتے. یعنی کہ بہت سے لوگ، زیادہ تر تو جانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ بھی جانتے. ہی ہو گارڈز، ٹھیک ہو گیا، ہی ہو گارڈ، ٹھیک ہے، جو حفاظت کرتا ہے، اگینسٹ کے خلاف، ڈاؤٹ فل تھنگ یعنی کہ مشتبہ چیزوں سے، کیپ ہز ریلیجن اپنا مذہب رکھتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ وہ جو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنا دین ٹھیک ہے رکھتا ہے. اینڈ ہز انر بلیم لیس، اور اپنی عزت کو یعنی کہ داغدار نہیں ہونے دیتا، بے داغ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ ہی وہ فالز انٹو ڈاؤٹ فل تھنگ، لیکن وہ جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، فالز انٹو واٹ از ان لا فل، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ غیر قانونی حرکات میں پڑ جاتا ہے، گر پڑتا ہے. یعنی کہ ایسا انسان جو کہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو ایک پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ناجائز چیز ہے، اس میں گر جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ مشتبہ چیزوں میں گر جاتا ہے، تو وہ غیر چیزوں میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس یہ ترمذی کی روایت تھی، حدیث کی کتابوں کا نام ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ شوز مرسی ٹو دا مین، اللہ دکھاتا ہے، کیا چیز دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، مرسی دکھاتا ہے، رحم دکھاتا ہے، ٹو دا مین اس آدمی کو، ہو از کائنڈ جو کہ رحم دل ہوتا ہے، وین ہی سیل جب وہ بیچتا ہے، وین ہی بائز جب وہ خریدتا ہے، اینڈ وین ہی میکس اے کلیم جب وہ دعویٰ کرتا ہے. بخاری کی حدیث ہے بڑی. کیا مطلب ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ رحم کرتا ہے اس شخص پر جو جب بیچتا ہے، جب خریدتا ہے، اور جب وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو رحم دل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس اوپر سوال کھڑا ہے کہ وائی شوڈ وی اوائڈ ڈاؤٹ فل تھنگ ان بزنس ڈیلنگ، کہ ہمیں جو ہے کاروباری لین دین میں جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے دور کیوں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، دیر آر سرٹین ڈاؤٹ فل تھنگ بٹوین لافل اینڈ ان لافل تھنگس وچ مینی پیپل ڈو ناٹ ریکگنائز. ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ واضح ہیں اور قانونی بھی ہیں اور غیر قانونی بھی ہیں، تو وہ دونوں واضح ہیں، تو اس لیے ہم نے کیا، ان چیزوں سے ہمیں دور بچنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو آخری پیرا ہے، دا کمپینین آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے، ایکٹ اپان ہز ٹیچنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اینڈ فالوئنگ ہز گولڈن ایگزامپل، اور ان کی سنہری مثالوں پر کی پیروی کرتے تھے. ان بزنس ڈیلنگ، کس میں، کاروباری لین دین میں. لیڈ دا فاؤنڈیشن، جس نے بنیاد رکھی، آف اے پائز ویلفیئر سوسائٹی، پائز پاکیزہ، ٹھیک ہے، ویلفیئر فلاحی سوسائٹی، معاشرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور کاروباری لین دین میں ان کی سنہری مثالوں کی پیروی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک فلاحی پاک باز معاشرے کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. تو یہ ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن تھی. ٹھیک ہے کہ ہم نے ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ورڈز میننگ بھی کیے. تو اس پورے سبق کو آپ نے یاد کرنا ہے، ورڈز میننگ بھی یاد کرنے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور نمازوں کی پابندی کیجیے گا، قرآن پاک کی بھی پابندی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجیے گا. اس کی ساری اجازت چاہتا ہوں. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.